اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، آؤ سمجھیں قرآن کو آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 8D میں آپ سب کو خوشامدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ سوال، کیا آپ نے سبق پڑھا؟ اور اس امید کے ساتھ کہ 100% آپ نے سبق کو پڑھا ہوگا۔ قواعد آج ہم دیکھیں گے گرامر میں ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک۔ گرامر TPI کیا ہے جی؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے۔ الفاظ کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، یہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ تقریباً 5000 بار یہ الفاظ آئے ہیں، ان کے ایک مرتبہ اعادہ کر لیں، دوہرا لیں۔ لہو اس کے لیے، لہو منصب کے لیے، لگا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ منہو اس سے، منہو منصب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے۔ تقریباً 3600 بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ بھی کا مطلب، بی کا مطلب سے یا ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے ضمائر کو ملا لیا، ہو، ہم، کا، ای، کمنا کو۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے۔ فی میں، فی ہی اس میں، فی ہی منصب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم میں۔ علی پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً 1100 بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ ایلیا کا مطلب طرف، الیہ اس طرف یا اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ معا کا مطلب ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ اندہ کا مطلب پاس، اندہو اس کے پاس، اندہم ہم سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیں جناب۔ منہم المؤمنون کا ترجمہ کیجیے۔ اس کا طریقہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اس کے ٹکڑے کر لیں گے۔ اگر ہم اس کے ٹکڑے کرنے جائیں گے تو من، ہم، المؤمنون 3 ٹکڑے ہو گئے۔ من کا مطلب ابھی سیکھا، سے، ہم ان سب، تو ان سب سے۔ اب مومنون کیا؟ مومن کی جمع المومنون، تو جواب کیا ہو گیا؟ ان سب میں مؤمنین ہیں، ان سب میں۔ اچھا یہاں سے بھی مانی ہے، ان سب میں سے، مومنین میں سے، یا ان سب میں مومنین ہیں۔ رضی اللہ عنہا 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ رضی اللہ شریف ہے، عنہا میری طرف سے آ گیا۔ رضی راضی ہونا یا خوش ہونا، اللہ اللہ راضی ہوا۔ اقرأ اقرأ کتابک 3 ٹکڑے۔ اقرأ کا مطلب پڑھ، کتاب کا مطلب کتاب، کا مطلب آپ کی یعنی کہ اپنی کتاب پڑھ۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں حروف جر 3 اہم باتیں ہم سیکھیں گے۔ حروف جر پریپوزیشن جناب لا، من، ان، بی، فی، الا، الا، مع، اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہیں۔ ہر زبان کا حروف جر الگ ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ آئی بلیو ان اللہ۔ اچھا جی، یہاں آپ نے بی لکھا ہے، بی کا مطلب آپ نے سے پڑھا ہے، لیکن جب آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تو اللہ سے ایمان لایا تو نہیں بنتا، تو اللہ پر ایمان لایا۔ پھر آئی بلیو ان اللہ، اب ان کا مطلب ہمارے اس میں ہے اردو میں، تو
حروف کے جر ہر چیز کے الگ ہوتے ہیں، ایگزیکٹ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، حروف جر چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اغفر لی forgive me، اغفر لی، اب لی کا مطلب ہم نے لیا سیکھا ہے، تو مغفرت کیجیے میرے لیے، لیکن ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے مغفرت کر میرے لیے، تو ورحمنی، رحم کر مجھ پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں نی ہے، سے ہونا چاہیے، اینڈ ہیو مرسی آن می، یہاں آن آ رہا ہے، تو کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں لازمی ہے۔ جیسے حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، گیٹ حاصل کرو، گیٹ ان، اب گیٹ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر آ جاؤ یا اندر داخل ہو جاؤ۔ اب داخلے کا تو یہاں کہیں بھی نہیں لکھا، گیٹ کا مطلب حاصل کرو، اس کا مطلب گیٹ ان کا مطلب ہمارے حساب سے ہونا چاہیے اندر داخل کرو، لیکن یہ معنی نہیں ہوتے گیٹ آؤٹ، باہر چلے جاؤ، لیکن ہم اس کے معنی ہونے کیا چاہیے؟ باہر حاصل کرو، یا لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ اپنے پہلے سبق میں بھی سیکھا، صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صلی لی ربی کا، وہاں اللہ تھا وہاں لی تھا، جب لی ہوا تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ نماز پڑھ اپنے رب کے۔ یہ دیکھیے جی، اس کی مثال آ گئی، یہ ہم نے ابھی بات کی آپ کے سامنے، حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو گئے۔ ہر زبان کا حروف جر الگ، کبھی حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب، کبھی بھی حروف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں لگانا ضروری۔ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل، لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا۔ ایگزامپل، ورحمنی کا ترجمہ کیجیے، اور رحم فرما مجھ پر، رحم کیجیے مجھ پر۔ حروف جر کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا جی، آج ہم اشارے سیکھیں گے، یہ سب، وہ اور وہ سب۔ دیکھیے، ہاذا، اشارہ نیچے کی طرف، ہاذا، یہ سنگل، جمع کریں گے ہاؤلائی، ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی، یہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اشارہ کرنا ہے وہ کا اشارہ بھی ہم اس طرف کر رہے تھے، تو یہ ہم کریں گے 45 ڈگری پر اس طرف۔ ہاذا مطلب اس کے اور اس 90 ڈگری کے درمیان بیچ کا ہم اینگل دیں گے تاکہ ہمیں فرق یاد رہے۔ ہوا وہ تھا، اب وہاں اشارہ نہیں کریں گے، ہم اس طرف اشارہ کریں گے 45 ڈگری۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب، ٹھیک ہے جناب۔ ان چاروں الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے پریکٹس کرنا سیکھا، اس کو سنگل اور پلورل بھی ہم نے سیکھا، جمع میں بھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح ان کے دونوں اشاروں کے درمیان فرق رکھنا ہے۔ ہوا ہم ادھر کرنا ہے تو ذالکا اولئکا اس میں 45 کی ڈگری میں کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہوں گے۔ چلیے آئیے پریکٹس کیجیے۔ قرآن میں تقریباً 1000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے، اولئک المسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ ذالکا کی جمع بنائیے، اولئک، ذالکا اولئک۔ ہاؤلائی مؤمنون، ٹکڑے کر لیجئے، ہاؤلائی یہ سب، مؤمنون مومن ہیں۔ ترجمہ کیجئے، وہ ہماری کتاب ہے، ذالکا کتابنا، ذالکا کتابنا۔ ہاذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ہاذا کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی، تو ہاؤلائی صالحون یہ سب صالح ہیں، نیک ہیں۔ اولئک المسلمون
کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اولئک وہ سب، مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں. سیکھ لیا آپ نے ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. کہ ترجمہ اولئک المسلمون نہیں ہے، یہ مسٹیک ہے. یہاں پہ آئے گا ہؤلاء مسلمون. من ھذا، من کا مطلب کون، ھذا یہ کون ہے، من ھذا جواب کیا ہوگا؟ ھذا مسلم یہ مسلمان. من ھؤلاء یہ سب کون ہے، جواب ہوگا ھؤلاء مسلمون یہ سب مسلمان ہیں. من ذالک وہ کون ہے، ذالک مسلم وہ مسلمان ہے. من اولئک وہ سب کون ہیں، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ھذا اب ہم نے سیکھا ھذا، تو جب اس کو لیفٹ میں کریں گے فیمیل کے لیے تو ھذہ، ھذا یہ ھذہ فیمیل کے لیے، ذالک وہ مرد، تلک وہ عورت. ھذا ھذہ، ذالک تلک، ھذا مسلم ھذہ مسلمہ، ذالک مسلم تلک مسلمہ. ھذا کا مؤنث ھذہ، ترجمہ کیجیے یہ نماز ھذہ صلاۃ. اچھا جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. جناب اپنی ایک عادت بنا لیجیے، کم سے کم 5 منٹ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. میرا اپنا معمول اللہ پاک کی طرف سے ہے، میں کوئی پڑھائی کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میرے جیسا گناہ گار آدمی کر سکتا ہے تو آپ لوگ تو مجھ سے بہت اچھے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں رات کو سونے سے پہلے ایک رکوع ضرور پڑھتا ہوں، ایک رکوع ترجمہ پڑھا اور پھر اس کی تلاوت کر لی. یقین کیجیے 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ ایسے پڑھتے پڑھتے آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کی آپ نے پوری تلاوت بھی کر لی. صرف کچھ دن کی پریکٹس کے بعد جب تک آپ کو پڑھ نہیں لیں گے آپ کو سکون نہیں ہوتا. یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمت ہے. تو اللہ پاک سے دعا بھی ہے اور آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ اس کو معمول بنائیے، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے. الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ 93 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن کریم میں 27,536 مرتبہ آئے ہیں. یہ باتیں 2 تلاوت کی، 5 منٹ دیکھ کر مصحف سے، 5 منٹ اپنی یادداشت سے. بک یا کتاب کو پڑھیے، اس کورس کی MP3 دیکھیے یا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے رہیے. اپنے ساتھی ضرور بنائیے جس سے کورس کے بارے میں متعلق بات کیجیے اور اس کے ساتھ مل کے سیکھیے. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. سب سے اہم بات یو آر دا چوزن پیپل، کروڑوں مسلمان میں سے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کی کتاب کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سیکھیں. اپنے کتاب کو نظر انداز نہ کیجیے. رسول کریم کو سکھائی گئی دعا ربی زدنی علما کا اہتمام کیجیے. یہ بھی دعا کیجیے کہ جو قرآن کی کلاس آپ لے رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے لینے میں اللہ پاک آپ کی مدد کرے. اچھا جی، اپنے سبق کا یہاں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاصل ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.